آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہا؟ الا کل شیء من امر الجاہلیۃ موضوعۃ تحت قدمی موضوعہ۔ اور لوگو، آج اس بہت بڑے مجمع میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج جہالت کی ساری رسمیں محمد کے قدموں تلے کچلی گئی ہیں۔ آج جہالت کی ساری رسمیں بھی کچلی گئی، جہالت کا نظام سیاست بھی کچلا گیا، جہالت کا نظام معیشت بھی ختم ہو گیا۔ آج سے رب الجاہلیت موضوع، دماء الجاہلیت موضوعہ۔ آقا علیہ السلام نے ان خونوں کو، اس نظام معیشت کو، اس نظام زندگانی کو، اس نظام معاش کو آج بین کر دیا ہے، جو صدیوں سے اس زمین پر اللہ کے نظام کے خلاف چل رہا تھا۔ الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع۔ حضرات گرامی، کوئی جواز نہیں بچتا۔ نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار مقرر کیے۔ یہ میرے نبی کی عظمت کا ایک عجیب پہلو ہے۔ انسانیت کی رفعت کے ایسے معیار مقرر کیے ہیں جو اس زمین پر، اس دھرتی پر کبھی تاریخ نے نہیں دیکھے تھے۔ ایک معیار سن لیجئے، میرے نبی کا معیار، جو رنگ سے بالا، نسل سے بالا، قد سے بالا، جو مال و دولت کے ہونے نہ ہونے سے بالکل یکسر بالا تر، اس نظام کی جھلک دیکھ لیجئے۔ آپ فتح مکہ کا وہ واقعہ دیکھیے کہ جب رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 کے ایک بڑے ہی شاندار لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مکے کی طرف آئے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ پر جب قبضہ مکمل کرتے ہیں، بیت اللہ کی بتوں سے تطہیر کی جاتی ہے۔ مالک کائنات کے حکم پر رحمت دو عالم نے وہاں نظام اسلام کا اعلان کیا۔ حضرات، صحابہ کرام کا ایک بڑا مجمع ہے، بڑے بڑے سردار صحابہ، بڑے بڑے امراء موجود ہیں، اور جو مکے کے باسی ہیں وہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں جب قریشی سردار بھی تھے، ہاشمی سردار بھی تھے، بڑے بڑے امراء موجود تھے۔ حضرات، اذان کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ بیت اللہ میں پہلی اذان کی سعادت مجھے نصیب ہو۔ میرے نبی نے معیار کیا مقرر کیا ہے؟ میرے نبی کی ریاست کا معیار کیا تھا دوستو؟ اس ریاست کی اصل جھلک کیا ہے؟ اس ریاست نے قانون اور وزن کیسے متعین کیے ہیں؟ حضرات، میرے نبی کی نظر انتخاب اٹھی ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہے، کہیں صدیق اکبر کھڑے ہیں، کہیں خالد ابن ولید کھڑے ہیں، کہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ کھڑے ہیں، کہیں کوئی حضرات بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ رحمت دو عالم کی نظر انتخاب پڑتی ہے ایک چھوٹے سے قد والے، ایک کنگڑیالے بالوں والے، کالے رنگ والے ایک حبشی غلام پر پڑتی ہے، جس کے ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں، جس کا قد بھی چھوٹا سا ہے، جس کو دنیا آزاد عام انسانوں میں شمار نہیں کرتی، اس کو غلام کہا جاتا ہے۔ عام انسانوں میں ان کو کم حیثیت دی جاتی تھی۔ حضرات، میرے نبی کی نظر انتخاب پڑی، کہا بلال کھڑے ہو اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر آذان دو۔ آج جہاں ان اونچے نسب والوں کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے، محمد نے وہاں پر اپنے غلاموں کے قدموں کو پہنچانا ہے۔ انقلاب مصطفی دیکھنا ہو، ریاست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو، میرے عزیزوں، میرے نبی کا معیار دیکھو اور اپنے آپ کو بھی پرکھو کہ کیا ہم آج جو ہم حکمرانوں کو دعوت دے رہے ہیں، اس سے پہلے اپنا گریبان دیکھیں، کیا ہمارے معیار بھی محمد الرسول اللہ کے معیار سے موافق ہیں یا نہیں؟